الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہجری سال کا یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ ہجری سال جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر ختم ہوتا ہے، یہ اسلامی کیلنڈر اور ہجری سال کا آغاز بھی دور فاروقی میں صحابہ کرام کے مشورے سے ہوا، جب اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، مختلف ممالک فتح ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے تاکہ مختلف واقعات کا پتہ چلے کہ کون سا واقعہ کب پیش آیا۔ لیکن یہ کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے کیا جائے، کون سے واقعے سے کیا جائے، بعض نے مشورہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے آغاز کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ معراج کے واقعے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔
اگرچہ ان میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن حضرت عمر کے دل کو کوئی بات لگی نہیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو لگی، اس لیے ہی مدینہ منورہ کی فتح ہے۔ گویا ہجرت سے مدینہ منورہ فتح ہوا، مدینہ منورہ مرکز بنا، اور پھر مدینہ منورہ کی فتح بعد کی ساری فتوحات کا ذریعہ بنی، دین کی ترقی اور اشاعت کا آغاز۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا جائے۔ آج ہجرت کے اس واقعے کو 1441 سال پورے ہو چکے ہیں، اور 1442ویں سال کا آج پہلا دن ہے۔ تو جب بھی مسلمان ہجری سال کا شمار کرے گا، ذکر کرے گا 1440، 1441، 1442، تو اس کے ذہن میں یہ بات ٹکرائے گی کہ امت مسلمہ کی عظمت، امت مسلمہ کی شان و شوکت ہجرت کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم دین کے لیے ہجرت کرتے رہیں گے تو مسلمانوں کو شان و شوکت، عروج، غلبہ، فتوحات حاصل ہوتی رہیں گی۔ پھر محرم الحرام، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ آخری سال، آخری مہینہ، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، ذو الحج کا مہینہ، وہ بھی ایک قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ 18 ذو الحج کو نبوت کے دوہرے داماد، شرم و حیا کے پیکر، ناشر القرآن، جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں مظلومانہ شہادت ہے۔ اور اس پہلے مہینے میں محرم الحرام میں، یکم محرم الحرام، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ ثانی، فاتح روم و فارس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور پھر 10 محرم الحرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مظلومانہ شہادت کربلا میں ہوئی۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں، شہادت کوئی سینہ کو بھی یا بیان کرنے اور افسوس کی چیز نہیں۔ شہادت تو وہ نعمت ہے جس پر ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں امت کے بوڑھے اور جوان میں، کالے اور گورے میں، عرب اور عجم میں، شہری اور دیہاتی میں، امیر اور غریب میں، آپ نے اس انداز میں شہادت کا جذبہ پیدا فرمایا کہ ہر ایک جان بچانا نہیں
بلکہ جان دینا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، جان دینا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ کس انداز میں حضرات صحابہ کرام کے مختلف طبقات نے، خواہ وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تندرست ہے یا اپاہج ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کس انداز میں انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ چنانچہ گلشن اسلام کی بہار، گلشن اسلام کی رونق، گلشن اسلام کی شادابی شہیدوں کے خون کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسلام کے گلشن میں جو بہار آئی ہے وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ آئی ہے، اور آئندہ بھی گلشن اسلام کی آبیاری شہیدوں کے خون کے ساتھ، جان دینے کے اس جذبے کے ساتھ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام سے، امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کافر امت مسلمہ پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے آج ٹوٹ پڑتے ہیں۔ افغانستان میں دیکھو، شام میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، عراق میں دیکھو، برما میں، افغانستان میں دیکھو، آج امت مسلمہ کو وہ نوالہ تر سمجھ کر اور سارے اکٹھے ہو کر اور ان کو لقمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم، آج وسائل ہیں، افرادی قوت ہے، تیل کی دولت ہے، آزاد ریاستیں، ایٹمی قوتیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان لرزتا پھر رہا ہے ان سے، اور پیسہ ان کا استعمال وہ کر رہے ہیں، وسائل ان کے استعمال وہ کر رہے ہیں، ملک ان کا پالیسیاں وہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں نا، غور کریں، ہم آج بدقسمتی سے ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ وجہ اپنے جان نثاروں سے فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کافر قومیں امت میں یوں ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کو بلائیں گے، جیسے دسترخوان لگا ہوا ہو نا اور کھانے والے کئی ہوں، بھوکے ہوں، ایک دوسرے پر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کھانا موجود ہے، جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ، اس انداز میں بلائیں گے، اکٹھے ہو کر یلغار کریں گے اور امت مسلمہ کو لقمہ تر سمجھ کر نشانہ بنائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام عرض کر لیں گے، حضور آج ہم 313 ہوتے ہیں اور 1000 پہ غالب ہوتے ہیں، آج ہم 60 ہوتے ہیں، 60,000 پہ غالب ہوتے ہیں، کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت سمندر کی چاک جیسی ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، ان میں پیدا ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، حضور وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، مرنے کو جی نہیں چاہے گا، جینے کو جی چاہے گا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، سونے چاندی کی، مال و متاع کی، محلات کی، بیویوں کی، یہ دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، اور مرنے کو جی نہیں چاہے گا، شہادت کو جی نہیں چاہے گا۔ آج مسلمان شہادت کی فضیلت سنتا ہے، لیکن ادھر جب اپنے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی دلچسپیاں، مال کی محبت اس کو دیکھتا ہے، اس کا قدم پہ رک جاتا ہے۔ وہ کسی آدمی نے شہادت کی فضیلت سنی نا، تو کہنا بڑا دل کردا کشمیر جا کے شہید ہو جائیے، پر اور ہمیں سروں ہی مار چھوڑنا، اگر بالکل نہ مارو نا، سروں نہ مارو، آدمی کچھ جیندہ بھی رہے، شہید بھی ہو جائے، زندہ شہید ہو جائے، تو ایسا بڑا اچھا ہے، ایسے تو ہوتا نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ عام مسلمان کے دل میں پیدا فرمایا، اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے،
امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر آپ کی مراد ہے، عمر آپ کی مراد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا عمر کو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکم الحاکمین کے سامنے دست سوال دراز کرتے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمر بن خطاب یا عمر بن الشام، ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر سے پہلے 39 آدمی مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے 3 دن پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہیں میرے آقا نے اسد اللہ کا لقب دیا، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، عرب کے شیروں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو جہل نے حضور کی شان میں گستاخی کی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جا کر بھتیجا ہونے کے ناطے سے ابو جہل لیا، آ کر خوشی سے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبوت کا مزاج دیکھیں، نبوت کی پسند دیکھیں، نبوت کو خوش کرنا ہو تو کیسے خوش کرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میری خوشی بدلہ لینے میں نہیں ہے، میں تو اس دن خوش ہوں گا جس دن کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو جائیں گے، میری خوشی بدلہ لینے میں نہیں ہے، میں تو اس دن خوش ہوں گا جس دن کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی دن حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور قریش مکہ کو حمزہ کے اسلام لانے سے بھی بڑا دھچکا لگا، ان کی بڑی کمر ٹوٹی۔ پھر 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا تفصیلی واقعہ ہے، وہ میں اس وقت نہیں عرض کرنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور عمر فرماتے ہیں میں نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، پیٹا دروازے کو، اور حضرات صحابہ کرام نے دیکھا حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پر کھڑے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ صحیح نیت سے آئیں تو ٹھیک، ورنہ اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آئے دروازے پر، دروازہ کھولا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑوں سے زور سے پکڑ کر اپنی طرف ایسا کھینچا کہ میں منہ کے بل گر گیا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر تم کب تک کفر پر قائم رہو گے؟ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھینچنا تھا اور میرا زمین پہ گرنا تھا کہ کفر دل سے نکل گیا اور نور ایمان سے دل منور ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر عمر مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کبھی نعرہ تکبیر میدان جہاد میں کسی فتح پر، کسی اہم واقعے پر لگایا جاتا تھا، تماشا بنا دیا۔ گلی کوچوں میں لگا رہے ہیں، چاولوں کی دیگ پر لگا رہے ہیں، کھیر کی پرات پر لگا رہے ہیں۔ آج تو ہماری سوچیں اتنی رہی۔ حضرت عمر تشریف لائے، بیٹھے، کلمہ پڑھا، نماز کا وقت ہوا،
آپ نے فرمایا یہیں پڑھیں گے، بیت اللہ میں تو تیری قوم پڑھنی نہیں دیتی۔ فاروق اعظم عرض کریں حضور عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی عبادت چھپ کرو اور عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی عبادت چھپ کرو، پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا عمر کے اسلام لانے سے اسلام خلوت سے جلوت میں آیا اور کمرے اور حجرے سے نکل کر اسلام میدان میں آیا، ظاہر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو لے کر بیت اللہ کی طرف چلے۔ ایک صف میں مسلمانوں کے ایک صف میں حضرت حمزہ ہے، دوسری صف میں حضرت عمر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ میں آئے، اور کفار کے تھنک ٹینک وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے جب دیکھا کہ یہ عرب کے دونوں شیر مسلمان ہو چکے ہیں، کفر کی بڑی کمر ٹوٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت ملی، خلوت اور پوشیدگی سے مسلمانوں نے عبادت کرنا شروع کی۔ اور پھر جب سے یاد رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے حاضر باش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغے تقسیم جان نثاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اللہ کے حکموں پر سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، اور عمر اتنے مضبوط احکامات خداوندی پر عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، غور کرو، عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، جب سے کیے ہے کلمہ پڑھا، جب سے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت، ہمارے گناہ لکھنے والے فرشتے کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، ہاں اتنا مصروف رکھتے ہیں ہم اس کو۔ نیکی والے کو کبھی کبھی قلم اٹھانا پڑتا ہے، گناہ والے کو قلم رکھنے کی۔ عمر فرماتے ہیں جب سے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں۔ پھر حضور عمر کے اتنے فضائل بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں عمر کی ساری فضیلت کو جمع فرما دیا۔ لو کان بعدی نبی، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہوتا تو عمر میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کسی نبی میں ہوتی۔ نبوت کا یہ تاج عمر کے سر پہ سجایا جاتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر کھلا ہوتا کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزر جاتا ہے پھر شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں، آسمانوں پر میرے وزیر جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اور عمر کی قبریں کھلیں گی، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے،
اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز میں اٹھیں گے کہ میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر اور بایاں ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا، اس انداز میں ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اس انداز میں بقیع والوں کو لے کر ہم میدان حشر کے اندر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تشریف فرما ہے اور عمر سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے جنت کی سیر کی، ایک ہی موتی کا کپا نما عجیب و غریب محل میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے رفیق سفر سے پوچھا یہ عجیب و غریب محل کس کا ہے؟ اس نے بتایا یہ آپ کے مانگے ہوئے شاگرد عمر کا ہے۔ قسم کا محل تھا، ایک ہی موتی کا کپا نما۔ عمر میرا جی یہ چاہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں اور اس محل کو دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا۔ عمر بڑی غیرت والا ہے، یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں۔ عمر کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس پڑیں۔ عرض کریں حضور اور کہاں جنت کے محلات، مجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے تھے، بھلا میں آپ پہ غیرت کرتا؟ آپ تشریف لے جاتے نہ دیکھتے نہ میرے محل کو۔ آپ غور کریں عمر زمین پہ موجود ہیں اور جنت کے محلات کی تفصیلات زبان نبوت سے سنائی جا رہی ہیں۔ عمر زمین پہ موجود ہیں اور ان کے جنت کے محلات کی تفصیلات زبان نبوت سے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں عمر نے رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن نے تو ویسے بھی نازل ہونا تھا، لیکن جو اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا وہی بات اللہ نے پہلے عمر کے دل میں لکھا کر 18 مقامات ایسے علماء نے ذکر کیے ہیں، بعض نے 40 مقامات ذکر کیے ہیں، بعض نے 70 مقامات ذکر کیے ہیں، جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ عمر نے رائے دی اور اللہ نے ان کی تائید میں قرآن نازل فرمایا، ان کی تائید میں قرآن نازل فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا، مسلمانوں کی عورتیں، ازواج مطہرات، صحابیات کی گھر والیاں، مسلمانوں کی عورتیں باہر نکلتی ہیں اپنی ضروری، باہر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے یہ پردے کے ساتھ نکلیں۔ عمر تیرے جذبات بڑے پاک، لیکن اسے قانون تو میرا رب ہی بنائے گا، قانون تو میرا رب ہی بنائے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، آی النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹی زینب ام کلثوم اور فاطمہ سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین ہر کلمہ پڑھنے والی اپنی روحانی بیٹی سے فرما دیجئے۔ یا اللہ کیا کہہ دوں، بیویوں کے لیے الگ خطاب، بیٹیوں کے لیے الگ حکم، ایمان والی عورتوں کے لیے الگ حکم، یا اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پہ چادر ڈھلکا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، چہروں پہ چادر، پردے کو حکم آ گیا۔ عمر نے رائے دی، حضور میرا جی یہ چاہتا ہے مقام ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، میرا جی یہ چاہتا ہے وہاں نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرے جذبات بڑے پاکیزہ، تیری فکر بڑی سلامت، تیرا ذوق بڑا پاکیزہ، لیکن قانون تو میرا رب ہی بنائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجیے، آج بھی حرم کے ائمہ کا مصلی مقام ابراہیم پر ہو۔ عمر نے رائے دی، اللہ نے قانون بنا دیا، قانون بنا۔ غزوہ بدر کے بعد جب 70 کافر قیدی بنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کو کیا کیا
مختلف رائے آئیں۔ کسی نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ آخر ہماری قوم کے لوگ ہیں اور زندہ رہیں گے تو اسلام پر آنے کی امید بھی ہے۔ مختلف رائے، عمر نے رائے دی حضور کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اور بدر کا مارکہ عجیب تھا، باپ ایک طرف بیٹا دوسری طرف، ایک بھائی ایک طرف دوسرا بھائی دوسری طرف، چچا ایک طرف بھتیجا دوسری طرف، ماموں ایک طرف بھانجا دوسری طرف، سر ایک طرف داماد دوسری طرف، عجیب و غریب منظر تھا۔ ہاں، اسی لیے قرآن نے بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ جس نے حق اور باطل میں کیا کر دیا؟ فرق کر دیا۔ رشتے سارے صلبی رشتے، سارے خونی رشتے، سارے علاقائی رشتے ختم، صرف ایمان والا رشتہ باقی رہا، صرف ایمان والا باقی۔ عجیب و غریب منظر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے دی حضور یہ کفر اسلام کا پہلا مارکہ ہے، میرا جی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، محبوب چچا حضرت اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی دوسری طرف تھے، اور ایک کمزور بدن کے صحابی نے، چھوٹے سے قد کے صحابی نے حضرت عباس کو، اور حضرت عباس بڑے شہیم تھے، جاوری الصوت ان کا لقب تھا، 12 میل دور تک ان کی آواز جاتی تھی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے۔ مدینہ منورہ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر باغ میں کام کرنے والے غلام کو آواز دیتے، جو 12 میل دور تھا وہ آواز سن کر آ جاتا۔ بڑی قداور شخصیت، چھوٹے سے قد کے کمزور سے صحابی نے ان کو گرفتار کر کے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ کر حضور کی خدمت میں پیش۔ حضور یہ ہے آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گرفتار ہیں، آپ کے داماد گرفتار ہیں، اور سارے صحابہ کے رشتہ دار گرفتار ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہے، میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے حضور آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے حوالے کیا جائے، ابو بکر کے رشتہ داروں کو، کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بھی ادھر سے لڑ رہا تھا، ابھی تک کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیا جائے، اور حضرت علی کے بھائی عقیل ان کو ان کے حوالے کیا جائے، میرے رشتہ دار ہم اپنی ہاتھ سے ان کی گردن اڑائیں تاکہ معلوم ہو ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے، تاکہ کہ ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ کے ہیں، اور اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا۔ عمر نے یہ رائے دی۔ خیر مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی، میرے محبوب آپ نے مشورے کے ساتھ ان کو رہا فرمایا، لیکن آسمانوں پر رب کو وہی رائے محبوب تھی جو عمر کی رائے تھی۔ آسمانوں مشورے سے آپ نے طے کر لیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا اگر مشورے سے نہ طے کیا ہوا تھا میرے محبوب سب پر عذاب آ جاتا، اور حضور نے فرمایا اگر عذاب آ جاتا سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں پر وہی رائے پسند تھی جو عمر کی رائے تھی۔ بے شمار مقامات، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر، اور فرمایا دینی حمیت، دینی غیرت عمر میں کمال درجے کی، کمال درجے کی۔ مسلمان اور یہودی، ایک منافق اور یہودی کا، بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، دوسرے یہودی تھا، کھلم کھلا کافر تھا۔ اس منافق اور یہودی کا ایک زرہ پر جھگڑا ہوا، یہودی کا یہ زرہ میری ہے، وہ منافق جو بظاہر تو مسلمان تھا اٹھنا بیٹھنا وہ کہے گی میری ہے۔ دونوں مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہودی جب وہاں سے نکلا تو اس مسلمان کو جو منافق تھا لیکن اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان کی صف میں شامل تھا،
اس سے کہنے لگا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس آئے، اس یہودی نے سارا قصہ سنایا، حضور کے پاس گئے تھے، آپ نے ان دونوں کی بات سن کر اور میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن آپ کا یہ مسلمان مان نہیں رہا اور مجھے آپ کے پاس لے کر آ گیا۔ عمر نے فرمایا ٹھہرو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ اندر تشریف لائے اور ننگی تلوار لے کر گئے اور اس منافق کا سر قلم کر کے فرمان لگے جو حضور کے فیصلے کو نہ اس کے لیے یہی ہے۔ عمر کے پاس پھر کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، اس کے پاس اس کے لیے پھر یہی فیصلہ ہے عمر کا، اس کی گردن اڑا دی۔ شور مچ گیا، کفار اور مشرکین نے، منافقین نے پراپگنڈا کرنا شروع کیا، یہ کیسا اسلام ہے، اپنے مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اتنا پراپگنڈا تیز کیا، اتنا تیز کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے عمر کی صفائی میں قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، عمر کی صفائی میں قرآن مجید کی آیات، اور عجیب عنوان کے ساتھ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عجیب عنوان، فلا وربک لا یؤمنون، میرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ کہہ رہے تھے نا، عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم میرے محبوب یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے سارے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، دل و جان سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ یہ کیسا مسلمان جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا؟ عمر نے مسلمان کو نہیں قتل کیا، عمر نے منافق کو قتل کیا۔ اور دوستو یہ صحابہ کی عظمتیں، یہ اتنے عظیم پھٹے پرانے کپڑوں میں، ہاں پیٹوں پہ پتھر باندھنے والے، پاؤں کے نیچے درختوں کے پتے باندھنے والے، اونٹ کی اوجریوں کا پانی پینے والے، ایک ایک کھجور کی گٹھلی چوسنے والے، کپڑوں میں چمڑے کے پیوند لگانے والے، لیکن اللہ کے ہاں اتنے قیمتی کہ کتنے مواقع ایسے آئے کہ زمین پر ایک بات ہوئی اور اللہ خود ان کے لیے وکیل سوائی بنے۔ جب قرآن الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو اللہ نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ قرضے سے، گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ اور جیسے قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے، یہ بھی میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس دن واپس کروں گا جس دن تمہارے اے ٹی ایم ختم ہو جائیں گے، جس دن تمہاری چیک بکیں اڑ جائیں گی، جس دن تمہارے بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، جس دن تم ننگے بدن اٹھو گے، تمہاری خالی ہاتھ ہوں گے، تمہاری دن ہوگا آج کا خرچ کیا ہوا یہ میرے پاس محفوظ رہے گا اور میں بڑھا چڑھا کر تمہیں اس دن واپس، اس طرح جیسے قرض کی واپسی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہو تنگی کے وقت میں واپس مل جائے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار بڑا کام کیا، ضرورت تھی، بڑی ضرورت نے موقع سے واپس کی تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ مال اللہ نے دیا ہوا ہے، اپنا مال تو قرضہ نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں قرض دے دو۔ یہ آیت نازل ہوئی، مشرکین کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا اور حضرت صدیق اکبر ادھر سے گزرے، ایک مشرک کہنے لگا نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگنے شروع کر دیے۔ یہ اس نے کہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رکھ کے ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پہ رسید کیا اور تھپڑ مار کر واپس آ گیا۔ وہ مشرک بھی شکایت لے کر پیچھے آ گیا، حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، حضور ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ اپنی شاگردوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا۔ نہیں حضور ابو بکر نے مارا ہے، میں نے تھپڑ کھایا اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نہیں مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ابو بکر؟ جی حضور ایسے ہوا، اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی اور میں نے تھپڑ مارا۔ نبوت کا انصاف دیکھو نا، ہاں ایک طرف یار غار ہے
دوسری طرف جانی دشمن ہے۔ نبوت کا انصاف دیکھو، ہاں آج تو انصاف کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، بڑے سے بڑا حاجی صاحب ہو، بڑے سے بڑا مولوی ہو، پیر صاحب ہو، ہاں ہر سال 3 مہینے لگانے والا، 3 چیلے لگانے والا تبلیغی ہو، ہر سال ہاں رمضان کے اعتکاف مدینہ منورہ میں کرنے والا ہو، لیکن ایک طرف بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، قوم کا آدمی، بیٹا ظالم ہے، پتہ ہے یہ میرا دوست اور رشتہ دار ظالم ہے، میری قوم اور زبان والا ظالم ہے، لیکن یہ دیندار سب کچھ جاننے کے باوجود اپنا وزن، اپنی سفارش، اپنا پلڑا، اپنی مدد اسی ظالم کے ساتھ رکھے۔ آج تو ہماری دینداری ہے، سب ختم، قرآن حدیث سارا بھول جاتے، او جی ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے پر چھوڑ تو نہ سکنے نا، برادری کی گل ہے، کس طرح چھوڑیے جی بات، گل تو ٹھیک ہے، ہاں غلط ہے تو غلط، لیکن ہم آنکھ تو نہ سکتے نا، یہاں تو یہ ہے، وہاں غور کرو، نبوت یار غار، دوسری دشمن، آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ، اس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضور مجلس ساری مشرکین کی تھی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا۔ ابو بکر سوچوں میں گم تھا کہ حضور اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ صدیق اکبر سے بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر فرمایا جبریل جلدی پہنچ، ہائے ہائے جبریل جلدی پہنچ، اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ یہ ہے انسانی ترقی، ہاں یہ ہے انسانی ترقی۔ آج معذرت سے لوہے نے ترقی کی ہے، انسان نے نہیں، لکڑی نے ترقی کی ہے، انسان نے نہیں، پتھر اور میٹیریل نے ترقی کی ہے، انسان تو دن بدن نیچے جا رہا ہے، اور اتنا نیچے جا رہا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یہ چیزوں کی ترقی ہے، انسان کی نہیں۔ انسان کی ترقی یہ تھی، زمین پر ایک بات کی، آسمان پہ ہلچل مچی، اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، خود رب ذوالجلال ابو بکر کے لیے وکیل صفائی بن گئے۔ یہ ہے انسانی عظمت، یہ ہے انسانی کمال۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کتنے واقعات ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جنہیں جب خلافت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ضرب المثل ہے، ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت تھوڑا تھا، 2 سال 10 مہینے تقریباً، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا زمانہ وہ فتنوں کو دور کرنے میں گزر گیا، کانٹے چننے میں گزر گیا، ادھر سے جھوٹے پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، تو مختلف فتنے پیدا ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی استقامت کے ساتھ اس مدت خلافت میں ان فتنوں کا کلا کما کر کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے گویا میدان صاف کر دیا، سارے کانٹے چن لیے، ساری رکاوٹیں دور کر دی، سارے فتنے ختم ہو گئے، اور پھر عمر کو اللہ نے جو خدا داد صلاحیتیں دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا، ہاں اور خفیہ رائے لی، اور اس رائے میں تقریباً اتفاق رائے کے ساتھ سب نے عمر کے بارے میں رہا، اگرچہ بعض نے صحابہ نے رائے دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ عمر بہت سخت مزاج ہے، اور ان کے مزاج کی سختی کی وجہ سے کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے مزاج کی سختی میری نرمی کی وجہ سے تھی، میرے مزاج میں نرمی تھی اور ان کے مزاج میں سختی، تو یہ نرمی اور سختی مل کر اعتدال پیدا کر رہی ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ککڑی کھانے کی چیز ہوتی ہے نا، ککڑی، ایک کھیرا ہوتا ہے، ایک ککڑی ہوتی ہے، ککڑی کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤ،
ہاں کہ شہد میں گرمی ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ دونوں ملا کر کھاؤ گے تو اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، پہلا خطبہ انہوں نے فرمایا لوگوں، میرا مزاج سخت تھا، لیکن اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کی وجہ سے، صدیق اکبر کے مزاج کی نرمی کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، ان میں نرمی تھی، تو میرے مزاج کی سختی معاملے کو برابر کر رہی تھی۔ اب جب میری ذمہ داری پڑ گئی، اب میں سختی نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا باغی ہوگا اور اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کے علاوہ عمر کسی پر سختی نہیں۔ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں انقلابی قدم اٹھائے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی ویلفیئر ریاستیں، یورپ کی، فرانس کی، برطانیہ کی اور دیگر جو ملک اور ریاستیں ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے سارا کا سارا ویلفیئر کا نظم یہ عمر کا بنایا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فوج بنائی، فوج کی چھاونیاں قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈاک کا نظام قائم کیا۔ حضرت عمر نے نہریں کھدوا کر اور پھر آبپاشی کا باقاعدہ نظام پیدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پولیس کا محکمہ قائم کیا، CID کا محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کی اور باقاعدہ نظم اور چھٹیاں مقرر کی۔ عمر نے 4000 سے 900 جامع مساجد اور 4000 عام مسجدیں بنوائیں۔ حضرت عمر نے بے روزگار اور اپاہج لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، بچوں کے وظیفے مقرر کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے رہائش گاہیں بنائیں، مسافر خانے بنائے، بے شمار کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ریاست میں انقلاب۔ اور پھر عمر کی ریاست ایسی نہیں تھی، پاکستان جیسے 50 ملک، اب یہ چھوٹا سا ملک ہے اور قابو بھی نہیں آ رہا۔ سندھ کے اپنے مسائل ہیں، پنجاب کے اپنے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے اپنے ہیں، وفاق کے اپنے ہیں، معیشت ہے بے قابو ہو رہی ہے، بجلی ہے وہ کبھی ہوتی نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ملتا، کبھی چینی غائب، کبھی ایک بحران کبھی دوسرا بحران۔ امن و امان کی حالت دیکھو، امن و امان کی حالت دیکھو تو کوئی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں، بد سے بدتر۔ اور یاد رکھیں، بنا ہوا انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا صفہ کے چبوترے پر، مسجد نبی کی درس و تدریس میں، مسجد نبی کی صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ جیسے انسان تیار کیے جن پر فرشتے رشک کرتے تھے، جن کی دیانت اور امانت پر، اور بنے ہوئے انسانوں نے ساری بگڑی ہوئی چیزوں کو بنا کر رکھ دیا۔ انسان بنا ہوا نا، بگڑی ہوئی چیز کو بھی وہ بنا کے رکھ دیتا ہے، اور بگڑا ہوا انسان بنی ہوئی چیزوں کو بھی بگاڑ کے رکھتا ہے۔ آج انسانوں کا بگاڑ، بیوروکریسی کی بگاڑ، آج کرپشن۔ ہم تو صرف حکمرانوں کو کوستے ہیں نا جی، حکمرانوں نے یہ کرپشن کر دی، یہ کر دی، یہ کر دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک ضرب المثل سنی ہے، بولتے بھی رہتے ہیں نا آپ لوگ، کہتے ہیں جے جی روح ہو جے فرشتے، جے جی منہ ہو جی چپیڑ۔ ہم جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، آپ غور کرو نا، سبزی بیچنے والا کرپشن کر رہا ہے، گندی سبزی سامنے کچھ دکھاتا ہے، جب تول کی دیتا ہے کچھ دکھاتا ہے، ترازو نیچے رکھا ہوتا ہے، گاہک سے چھپا کر اپنی مرضی سے تولتا ہے، اس پر پانی وانی ڈال کر پرانی سبزی کو نیا بنا کے پیش کرتا ہے۔ سبزی والا کرپشن کر رہا ہے، مکینک کرپشن کر رہا ہے، ڈاکٹر غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کر اور وہ کرپشن کر رہا ہے، کلرک کر رہا ہے، افسر کر رہا ہے، ٹیچر کر رہا ہے، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر اور گھروں میں بیٹھے ہوئے تنخواہ لے رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی کرپشن، دیر سے جاتے ہیں اور جلدی واپس آ جاتے ہیں، مہمان آیا ہوا ہے تو اسی طرح بیٹھے رہو، میں حاضری لگا کے آیا گیا، تو یہ تنخواہ حاضری کی ملتی ہے۔ پھر جب چور سارے ہی لے جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں جی حلال کمائی سی، پھر کس طرح لے گیا، پتہ سمجھ نہیں آئی، حلال کہاں سے تھی؟
آج غور کرو، ہم پورے، میں تو کہا کرتا ہوں یہ پاکستان نہیں ہے، چورستان ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے چور ہیں۔ جب نیچے سے لے کر آپ دیکھو نا، غور کرو، ایک چپراسی رشوت لے رہا ہے، ایک جج رشوت لے رہا ہے، سبزی والا ملاوٹ کر رہا ہے، دکاندار ملاوٹ کر رہا ہے، ڈاکٹر جھوٹے ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، مکینک کر رہا ہے، تو آپ کو حکمران پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے ملیں گے؟ بولو نا، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی قوم ہے ویسے حکمران بھی آئیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرے میرے نبی نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال ہی تمہارے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر لوگ مسلط ہوں۔ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، مولانا کہ آج کل عام طور پر ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ہاں دوسرے پر تنقید کروں گا خوب۔ میں اپنے دفتر میں کتنی کرپشن کرتا ہوں، اپنی دکان میں کتنی کرپشن کرتا ہوں، کتنا دھوکہ دیتا ہوں، اس کو نہیں دیکھتا۔ اس کو کہیں گے جی فلانا کھا گیا، جی فلانا کھا۔ اس لیے کہتے ہیں نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، جب آدمی کہتے ہیں نا وہ ایسے، تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، تین اپنی طرف ہو رہی تھی۔ تھی اپنے حال، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، جو پڑی اپنے حال پہ نظر۔ آدمی اپنے آپ سے جب غافل ہوتا ہے پھر دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیبوں کو دیکھے تو پھر دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ نہ تھی اپنے حال کی جب خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، جو پڑی اپنے حال پہ نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ مولانا رومی نے دو اصول لکھے دو، ایک اصول یہ لکھا ہے کہ جب بڑوں کی اور حکمرانوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں، اور آج کل حاکم بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوٹ مار کریں، لوٹ مار کریں، او جناب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ، باکمال میں ہوں، سب سے زیادہ دیانتدار میں ہوں، اپنے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہدے کے لیے کیا اہلیت بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا جو خود عہدہ مانگے وہ اس عہدے کا اہل نہیں، جو خود مانگے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تو مانگنے کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، 10 سال محنتیں کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تاکہ کسی دن عہدہ مل جائے، پھر 10 سال کا خرچ کیا ہوا زیادہ کر کے نکالتے ہیں۔ آج تو حکمران بنتا ہی اسی لیے۔ تو مولانا رومی نے لکھا جب بڑوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں معیشت کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حکمران طبقے ان کی نیتیں جب خراب ہوں گی معیشت خراب ہو جائے۔ اس کے تحت اصول لکھا، نوشیروان بڑا عادل بادشاہ تھا، اپنے بھی نکلا، اپنے قافلے سے بھٹک گیا، بچھڑ گیا، ایک انار کے باغ میں پہنچا، نووارد مسافر بن کر، اور اپنا تعارف نہیں کرایا کہ ایک مسافر ہوں، باغ کے مالی سے کہا پیاسا ہوں، مسافر ہوں، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، ایک انار کا پانی پلا دو۔ انار کا باغ تھا، اس نے انار ایک توڑا اور اس کا پانی نچوڑا اور برتن بھر گیا۔ نوشیروان نے پیا، بڑا ٹھنڈا اور شیریں پانی، پیتے ہوئے دل میں سوچا کہ ایسے بڑے بڑے باغ میری سلطنت میں، آج جاتے ہی پہلا کام یہ کروں گا کہ ان پر ٹیکس لگاؤں گا۔ دل میں سوچا، کسی سے کہا نہیں۔ وہ پانی پیا تو مالی سے کہا تھوڑی سی پیاس رہ گئی ہے، ایک اور انار توڑ کے لاؤ۔ اسی درخت سے اس نے ویسے ہی انار توڑا، نچوڑا تو برتن بھرنا تو دور کی بات، چند قطرے نکلے۔ تو شیروان نے کہا درخت وہی، انار اسی طرح کا، اور اتنی جلدی تبدیلی کیسے آ گئی؟ سچائی کا دور تھا، لوگ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھتے تھے، کہاں خرابی آئے تو نتیجہ کہاں ہوتا ہے۔ مالی نے کہا معلوم ہی ہوتا ہے بادشاہ وقت کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ اور جب بڑوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں معیشت کی برکتیں ختم، جب بڑے لوٹ مار شروع کر دیں معیشت کی برکتیں ختم۔ نوشیروان نے دل میں توبہ کی، کہا نہیں کروں گا، کہا اب کے توڑ کے لاؤ، پھر توڑا، نچوڑا، پھر برتن بھر گیا۔ نوشیروان نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا معلوم یہ ہوتا ہے بادشاہ وقت نے توبہ کر لی ہے، اپنی نیت کی اصلاح کر لی ہے، تو معیشت کی برکت لوٹ کے آئی۔ ایک اصول تو انہوں نے یہ لکھا۔ دوسرا اصول یہ لکھا کہ جب عوام کے اعمال بگڑ جاتے ہیں پھر ان پر گندے اور ظالم حاکم مسلط ہوتے ہیں۔
اس کے تحت انہوں نے لکھا دو دوست تھے، ایک متقی اور پرہیزگار تھا، دوسرا بڑا فاسق اور فاجر تھا۔ وہ متقی اور پرہیزگار دوست اپنے دوسرے دوست کو سمجھاتا رہتا، دیکھ توبہ کر لے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، توبہ کر لو زندگی۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے کریں گے جیسے عادت ہوتی ہے، او جی رمضان سے کریں گے، اے ذرا حج سے جانے نہیں پھر کریں گے، اے ذرا ریٹائر ہو جائیں پھر کریں گے۔ اسی طرح نیتیں کرتے رہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لے کر چل پڑتا۔ آخر اس نے برے دوست نے کہا ٹھیک ہے میں لیکن یہاں نہیں رہیں گے، وہ فلاں علاقے میں جا کر رہیں گے۔ توبہ کی نیت کر کے دونوں دوست اس گاؤں میں پہنچے۔ اس دن انہوں نے اپنے شہر کا حاکم، میئر، ناظم وہ چننا تھا، اور ان کا طریقہ کار اور ان کی ثقافت اور روایت یہ چلی آ رہی تھی کہ شہر کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے، ایک مخصوص قسم کا وہ اڑتے اڑتے جس کے سر پہ بیٹھ جاتا، اپنی روایت کے مطابق اس کو وہ اپنا حاکم چن لے۔ یہ دونوں دوست جا کر بھی کھڑے ہو گئے، پرندہ اڑایا اور اڑتے اڑتے آ کر اس برے دوست کے سر پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اپنی روایت کے مطابق اس کو انہوں نے اپنا حاکم چن لیا۔ اب جب حاکم بن گیا اس نے وہ ظلم اور بدماشی شروع کی، الامان الحفیظ۔ دوسرے دوست نے کہا ارے تو توبہ کر کے آیا تھا، پھر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ معلوم یہ ہوتا ہے جن کا میں حاکم چنا گیا ہوں وہ مجھ سے بھی برے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے تو پرندہ میرے سر پہ نہ بیٹھتا، تیرے سر پہ بیٹھتا۔ اگر میرے سر پہ بیٹھے اور میں ان کا حاکم، معلوم یہ ہوا کہ وہ مجھ سے بھی گئے گزرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عوام کے اعمال بگڑتے ہیں پھر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور حضرت عمر نے پہلے دن فرمایا لوگو تم میں سے ہر آدمی کمزور سے کمزور آدمی میرے لیے بڑا مضبوط ہے، جب تک میں اس کو حق اس کو کمزور سے کمزور آدمی بھی میرے لیے بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، جب تک اس کا حق میں اس تک پہنچا، اور مضبوط سے مضبوط آدمی بھی میرے لیے کمزور ہے جب تک میں اسے حق چھین نہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں یہ وہ ملک جو تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سینکڑوں علاقے فتح ہوئے، اور پھر حضرت عمر کی مردم شناسی تھی کہ گورنر مقرر کرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت چھان پھٹک کر، ایسے نہیں، وہاں کوئی سیاسی وابستگیاں نہیں تھیں، وہاں کوئی دوستی اور تعلق نہیں تھا، جس کے بارے میں عوام گواہی دیتے یہ متقی پرہیزگار ہے، باصلاحیت ہے، حضرت عمر اس کو مقرر کر، اور مقرر کرنے کے بعد بھی حضرت عمر کا جو احتساب کا نظام تھا نا، آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے، کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی انور دے دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں۔ سارے چوروں کہاں سے احتساب ہوگا؟ دو آدمی کو بخار اور دونوں ایک دوسرے کو بخار چیک کر رہے ہوں، کہاں سے بخار چیک ہوگا؟ احتساب عمر کرتے تھے۔ اعلان ہوا علیکم بالموسم، سارے گورنر حج کے موقع پر آ جائیں، سارے گورنر آ جاتے، عوام کو بھی، ان صوبوں کے عوام کو بھی عمر بلا لیتے، کوئی شکایت ہے، یہ گورنر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور شکایت ہوتی عمر پھر موقع پر ازالہ کرتے۔ کمیٹیاں نہیں بنتی تھیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنا دیا گیا ہے، تحقیقاتی کمیشن نہیں بنتے تھے، فوراً ایک علاقے کے لوگوں نے کہا ہمارا گورنر اپنے دروازے پر دربان رکھتا ہے اور ہم سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے بلایا گورنر کو، لوگوں کو بھی بلایا، شکایات درست ثابت ہوئی، انہوں نے کہا یہ دروازہ بند رکھتا ہے، اپنے دروازے پر دربان رکھتا ہے، ہم گورنر صاحب تک پہنچ بھی نہیں سکتے، شکایات درست ثابت ہوئی۔ عمر نے وہیں کھڑے کھڑے وہ لباس اتروایا گورنر صاحب کا، قیمتی لباس، اور ٹاٹ کا لباس پہنوایا، اور ڈنڈا ہاتھ میں دیا، ادھر سے بکریوں کا ریوڑ منگوایا، جاؤ یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں، جاؤ جا کر تم جنگل میں بکریاں چراؤ، تم انسانوں کی قیادت کے قابل نہیں ہو، جب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا پھر دیکھیں گے۔ یوں احتساب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور عمر لائن میں کھڑا کر کے دیکھتے تھے گورنروں کو، شکایات الگ سنتے اور فزیکل دیکھتے، کوئی پہلے سے زیادہ تکڑا تو نہیں ہو گیا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے پہلے حافظ الحدیث، پہلے شیخ الحدیث، کئی دفعہ نگران گورنر بنے اور بڑی شان کے گورنر ہوتے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں خود کاٹ کر لاتے، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا، بازار میں سے گزرے، لوگوں جال امیر ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، گورنر صاحب آ رہے۔ اپنے پروٹوکول افسر بھی خود ہی تھے، ہاں وہ جو گاڑی ٹوں ٹوں کرنے والی ہوتی ہے نا آگے، وہ کام بھی خود ہی، ہٹ جاؤ گورنر صاحب آ گئے۔ گورنر کھڑا کیا، ابو ہریرہ پہ نظر پڑی عمر کی۔ ابو ہریرہ کچھ پہلے سے تکڑے معلوم ہوتے ہو، صحت مند معلوم ہوتے ہو، امیر المومنین پہلے کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اب خشک روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ عمر فرمانے لگے ابو ہریرہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم، تیری دیانت پر آسمان کے فرشتے بھی شک نہیں کر سکتے، لیکن میں تجھے گورنری سے معزول کرتا ہوں۔ لوگ یہ کہیں گے حضور کے صحابہ گورنر بننے کے بعد اپنی صحت بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر معزول کر دیا ابو ہریرہ کو۔ یہ تھے عمر۔ نظام اس طرح چلتا ہے، ہاں مدینہ کی ریاست کیوں نہیں بنتی؟ مدینہ کی ریاست چلانے والے پہلے افراد تیار کرنے پڑتے ہیں، کاغذوں میں نہیں بنا کرتی۔ ہمارے کام تو سارے کاغذی ہیں نا، کاغذوں پر نقشہ بنا کر سری نگر کو بھی شامل کر دیا، کاغذوں پر نقشہ بنا کر تو امریکہ کو بھی شامل کر دو، تمہیں کون منع کرتا؟ ہاں کاغذی کارروائی سے تمہارے پیٹ بھر جائیں گے، روٹی کرتے رہو سارا دن، یا کاغذ کی روٹی بنا کر 50 کاغذ روٹیوں کی طرح سامنے رکھ دو، پیٹ بھر جائے گا؟ آج تو ہم سارے کام کاغذی کر رہے ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصر گئے، فاروقی دور میں مصر مسلمانوں کی سلطنت کا سب سے بڑا زرخیز اور زیادہ آمدنی والا صوبہ تھا۔ عمرو بن عاص مصر کے گورنر ہیں، مصر کے فاتح بھی ہوئی ہیں اور مصر کے گورنر بھی ہوئی۔ عمر گئے، مصر کا دورہ کیا، دورے کے اختتام پر گورنر صاحب سے فرمانے لگے عمرو بن عاص سے، میرا جی یہ چاہتا ہے اپنے بھائی کا گورنر ہاؤس دیکھوں، میرا بھائی کہاں رہتا ہے؟ خیال یہ تھا کہ کہیں مصر کی رنگینیوں نے عمرو بن عاص کو تبدیل تو نہیں کر دیا۔ خیر خبر رکھتے تھے عمر، کڑی نگرانی۔ عمرو بن عاص کہنے لگا امیر المومنین کیا کریں گے آپ، چھوڑیں، سوائے آپ کو رونے اور آنکھیں نچوڑنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے اپنے بھائی کا گورنر ہاؤس دیکھوں۔ کہا چلیے امیر چل پڑے، چلتے گئے، بازار ختم ہو گئے، رونقیں ماند پڑ گئیں، شہر ختم ہو گیا، گورنر ہاؤس ابھی تک نہیں آیا۔ عمر کہنے لگے کہاں ہے گورنر ہاؤس؟ کہا امیر المومنین بس آیا چاہتے، وہ سامنے جو درخت کے نیچے جھونپڑی ہے وہی گورنر ہاؤس، یہ ہے مدینہ کی رات، وہ ہے گورنر ہاؤس۔ عمر اندر گئے، جھونپڑی پہ نگاہ ڈالی، جھونپڑی میں ایک جائے نماز اور مصلے کے، پوری جھونپڑی میں عمر کو کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی بستر، نہ کوئی برتن۔ عمر جیسی جری شخصیت کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برسنے لگ گئی، فرمانے لگے یہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، یہاں تو کوئی برتن بھی نہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ گورنر صاحب نے جھونپڑی کی لکڑی میں سے ایک پیالہ نکالا جس میں خشک روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے، اور عرض کرنے لگا امیر المومنین ایک عورت مجھے کئی دن کی روٹی پکا دیتی ہے، جب خشک ہو جاتی ہے میں پانی میں نرم کر کے کھا لیتا ہوں، یہی میری کراکری، یہی میرے برتن، اور یہ میرا مصلی ہے۔ دن کو عوام کے کاموں کے لیے مصروف ہوتا ہوں، رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اس مصلی پر جب تھک جاتا ہوں اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہوں، یہی میرا بستر ہے۔ عمر روتے ہوئے فرمانے عمرو بن عاص واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتوحات کی کثرت نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ بدل دیا، لیکن واللہ تو اسی طرح ہے جس طرح حضور تجھے چھوڑ کر گئے۔ مصر کی رنگینی نے، اس مال و متاع نے، اس گورنری نے تجھے ذرا بھی تبدیل نہیں۔ یہ تھا، یہ شخصیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروائیں اور تیار کی اس انداز میں۔ آج انصاف کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا گیا، ہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اربوں خربوں کی عمارتیں، ہاں اور بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات، لیکن ٹکے کا انصاف نہیں ملتا۔ راتوں رات ججوں کے یوں سودے ہو جاتے ہیں، جیسے بکرا منڈی میں بکروں کے سودے ہوتے ہیں،
عمر درخت کے نیچے بیٹھ کر انصاف کرتے، منوں ٹنوں کا انصاف ملتا، اور آج اربوں خربوں کی عمارتوں میں رتی برابر انصاف نہیں، اور انصاف جب ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا، جس سلطنت میں دیانت اور امانت نہ ہو اور انصاف نہ ہو وہ کبھی نہیں پنپ سکتی۔ آج ظلم ہے، انصاف ہے، انصاف بک رہا ہے، راتوں رات فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ اور عمر مصر سے ہی یہی گورنر ہیں جن کی میں نے ابھی بات سنائی، کتنے عظیم گورنر ہیں۔ مصر سے ایک نوجوان آیا مدینہ، عمر کے سامنے پیش ہوا، امیر المومنین میں گھوڑا دوڑا رہا تھا، مصر کے گورنر کے بیٹے کا بھی گھوڑا دوڑ رہا تھا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا۔ گورنر کے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے مجھے چابک ماری کہ تیرا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا، اس وجہ سے کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، میں انصاف لینے کے لیے آیا۔ عمر نے فرمایا ٹھہرو، رہو یہیں، اور وقت کے آئی جی پولیس محمد بن مسلمہ سے فرمایا مصر جاؤ، اور مصر کے گورنر اور اس کے بیٹے کو جس حال میں ہو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ اور اس نوجوان سے کہا تم یہی رہو۔ محمد بن مسلمہ گئے، مصر کے گورنر اور ان کے بیٹے کو لے کر آ گئے، کہا بلاؤ اس نوجوان کو۔ نوجوان کو بلایا گیا، کہا اپنی شکایت دہراؤ گورنر کے سامنے۔ اس نے شکایت دہرائی۔ عمرو بن عاص کہنے لگے واللہ امیر المومنین مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس کو وہی انصاف مل جاتا، اس کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اب میں اس کا بدلہ لیتا ہوں اپنے بیٹے سے۔ عمر فرمان لگے گورنر صاحب آپ نے بدلہ لینا ہوتا تو وہی لے لیتے، اب آپ بدلہ نہیں لیں گے، یہ نوجوان خود بدلہ لے گا۔ چابک اس نوجوان کے ہاتھ میں دی اور اس نوجوان سے فرمایا اضربہ کما ضربک کما خذلک، اسی قوت سے گورنر کے بیٹے کو مار جس قوت سے اس نے تجھے مارا تھا، اور اسی طرح اس کو ذلیل کر جس طرح اس نے تجھے ذلیل کیا تھا۔ یہ ہے عمر کا انصاف۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں نے عرض کیا اس انصاف کے ساتھ، یہ تو عمر کا انصاف اور ظالم کی گرفت۔ لیکن آج جمہوریت کی رٹ لگائی جا رہی ہے، یہ جمہوریت کو بڑا خطرہ ہے جی، جمہوریت کی گاڑی کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیں گے جی، جمہوریت کو چلنے دیا جائے گا۔ کیا جمہوریت ہے تمہاری؟ اس لیے کہ اس جمہوریت میں تمہیں لوٹ مار کا موقع ملتا ہے، اس جمہوریت میں تمہیں کرپشن کا موقع ملتا ہے، اس جمہوریت میں تمہیں اقربا پروری کا موقع ملتا ہے، اس جمہوریت میں تمہیں اپنی افسر لگانے کا موقع ملتا ہے۔ ورنہ ان جمہوریتوں میں کیا حاصل کیا ہے پاکستان نے اور کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی غور کریں، رائے کی آزادی کہتے ہیں جی جمہوریت میں رائے کی آزادی ہوتی ہے۔ آج تو مخالف کو پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، کہاں رائے کی آزادی؟ اور بات ہوئی ہے، میں نے عرض کیا بگڑا ہوا انسان کسی نظام میں بھی آئے گا اس کو بگاڑ کے رکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں اور یمن سے چادریں آئی تھی، سب مسلمانوں میں تقسیم ہوئی، ایک ایک چادر۔ عمر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ان کے بدن پہ دو چادریں، ایک اوپر لپیٹی ہوئی ہے، ایک نیچے تہمت کے طور پر باندھی ہوئی ہے۔ خطبے کے دوران فرمایا سنو اور اطاعت کرو۔ پبلک کا ایک عام آدمی، ایک بدو کھڑا ہوا عمر کے سامنے، جن کے نام سے کیسر اور کسریٰ لرزتے اور کانپتے ہیں۔ رائے کی آزادی یہ ہے۔ عمر کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا امیر المومنین نہیں سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جب تک یہ نہ بتائیں سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے بدن پہ دو چادریں کیسی؟ عوام احتساب کر رہے ہیں۔ رائے کی آزادی دیکھو۔ عمر نے فرمایا بہت اچھی بات، آپ نے بہت اچھی بات کی، مجھے بھی اپنے حصے کی ایک ہی چادر ملی تھی، میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، آج جمعہ تھا میں نے چادر باندھ کر دھویا لیکن وہ خشک نہیں ہوا، ادھر سے جمعے کا وقت آیا، ایک چادر میری اپنی تھی، دوسرے چادر میں نے اپنے بیٹے سے مانگی ہے اور مانگ کر لایا ہوں، یہ بیٹا سامنے بیٹھا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ سنتے ہی وہ بدو کہنے لگا امیر المومنین فرمائیے نا، ہمارے سر آنکھوں پر، سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے، سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے۔ اب یہ رائے کی آزادی، یہ انسان کس نے تیار کی ہے؟
تیار ہوئے تھے صوفہ کے اس چبوترے پر، صوفہ کے اس مدرسے میں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا کیسر اور کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا گاڑ کر اسلام کے نظام کو اس دھرتی پر عملاً نافذ کر کے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اللہ سے دعا کی، وہی جو ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی، اللہ مجھے شہادت دے دے۔ انہوں نے دعا کی، مدینہ منورہ کی طرف مکہ مکرمہ سے واپس جا رہے تھے، راستے میں رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لشکر ساتھ ہے۔ رات کے آخری حصے میں حضرت عمر اٹھے تہجد کے لیے، اور اس وقت اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا، عرض کرنے لگے اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک وفاتاً فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، رات کا بھی آخری حصہ گزر گیا، رات بیت گئی، رات ڈھل گئی، اور اے اللہ میری زندگی بھی ڈھل گئی۔ رات کے اس آخری حصے میں اپنی زندگی کے ڈھل جانے پر میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ مدینہ میں آئے، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت کی موت اپنے محبوب کے شہر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کہ مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت میرے ذمہ واجب، مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت میرے ذمہ۔ اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت دے دے، آمین اچھی کو، آئے گی اپنے وقت ہی، ہاں دعا کرو اللہ سب کو مدینہ کی موت۔ ویسے تو ہم بڑے مدینے کے نعرے لگاتے ہیں، دعا کرو اللہ مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے، مدینے والے کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ 5 سال پہلے حج پہ سفر پہ تھے مدینہ منورہ میں، عشاء کے بعد ایک ساتھی نے کھانے کی دعوت کی، میں اس ایک ساتھی کے ساتھ کھانے کے لیے گیا۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگا آپ لوگوں کی رہائش دور نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت نہیں، گلیوں میں ادھر ادھر سے چلے جائیں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی شان، ہم گلیوں میں داخل ہو گئے، راستہ ہی بھول گئے، پھرتے رہے، راستہ ہی نہیں ملے، پون گھنٹہ گزر گیا۔ میرا وہ ساتھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا پون گھنٹہ گزر گیا راستہ نہیں مل رہا۔ میں کہ پھر پاکستان تو بڑیاں نعتاں پڑھتا سے مدینے جاؤں اور راستہ بھول جاؤں، کبھی واپس نہ آؤں، ہاں علی صرف پونا گھنٹہ، پریشان ہو گیا۔ آج خالی کھلی نعرے، حاجی 2 دن سیٹ آگے پیچھے ہو جائے نا، مدینہ میں ہے 2 دن سیٹ لیٹ ہو جائے پھر اس کی حالت دیکھا کرو، ہاں ایسے تنگ ہوتا ہے جیسے کوزے میں جن نہیں پھنسا ہوا ہوتا۔ مدینہ کی سچی محبت اللہ میں نصیب فرمائے۔ ہاں ایک بزرگ مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آ کہنا حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ انہوں نے کہا ابھی کر دوں؟ نہیں ابھی نہیں کرنا، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر کہیں۔ ہاں تو مدینے کی اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ عمر کی دل سے نکلی ہوئی یہ دعا، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ عمر کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی، عمر فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے جو پہلے سے تیار تھا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی لے کر آیا، چھپائی ہوئی تھی چادر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ کیا ذوالحج کی 28 تاریخ کو۔ شہادت تو عمر کی 1 محرم کو ہی، لیکن قاتلانہ حملہ جو ہوا وہ 28 کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھائل ہو کر گرے اور پوچھا بتاؤ میرا قاتل کون ہے، کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ کہا نہیں مجوسی ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے اور اللہ نے مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور اس وقت فرمایا دوسرا آدمی کو امامت کرائے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے خون جاری ہو گیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا، فرمانے لگے بیٹا عبداللہ غور کرو کیا کمال ہے، نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبریاں، کتنی بشارتیں، کتنے کمالات، لیکن بیٹے نے جب زخمی سر اپنی گود میں رکھا کیا فرمایا؟ عرض کرنے لگے لخت جگر میں نے کون سا اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو؟
میرا سر زمین پہ رکھ دو، میں اپنا سر مٹی میں رکھ لوں، اللہ کو میری اس حالت پہ ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہ آخرت کی فکر، میرا سر مٹی پہ رکھ دو، میں اپنا سر مٹی میں رکھ لوں، اللہ کو میری حالت پہ ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ صحابہ موجود ہیں، فرمانے لگے امیر المومنین زبان نبوت سے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی، پھر اتنا غم کیوں، اتنی پریشانی کیوں؟ فرمایا وہ خوشخبری پر حق، لیکن میں اس وقت خلیفہ نہیں بنا تھا، نامعلوم خلیفہ بننے کے بعد مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اور عمر کی خلافت آپ سن چکے ہیں۔ اور پھر بیٹے سے فرمایا بیٹا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ان سے اجازت مانگو کہ میں یہ چاہتا ہوں جہاں میرے آقا دفن ہے اور میرے پیشوا اور میرے ساتھی ابو بکر دفن ہے، ان کے قدموں میں اگر مجھے بھی مل جائے جگہ، حجرہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دیں۔ گئے، بیٹے نے ام المومنین سے اجازت چاہی، ام المومنین روتے ہوئے فرمانے لگی یہ جگہ حجرہ مبارکہ کی جہاں میرے آقا دفن ہے، جہاں میرے والد صدیق اکبر دفن ہے، تیسری جگہ میں نے اپنی ذات کے لیے چھوڑی ہوئی تھی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف اجازت ہے۔ بیٹے آئے، حضرت عمر نے فرمایا ام المومنین نے اجازت دے کر اس وقت مجھے بڑی راحت پہنچائی، بڑی خوشی پہنچائی۔ عمر کا کی احتیاط دیکھو نا، انصاف دیکھو۔ بیٹے سے فرمایا بیٹا اس وقت ابھی تک میں زندہ ہوں، خلیفہ وقت ہوں، ہو سکتا ہے میرے کسی اثر کی وجہ سے ام المومنین نے اجازت دے دی ہو، لہٰذا اس کو کافی نہیں سمجھنا، جب میری روح نکل جائے پھر جاؤں، میری روح نکل جانے کے بعد پھر جا کر ام المومنین سے پوچھنا، اگر وہ دوبارہ بھی اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، ورنہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ انتقال کے بعد بیٹے پھر گئے ام المومنین سے دوبارہ ام المومنین روتے ہوئے فرمانے لگی عمر ایسے تو نہیں تھے کہ میں ان کی زندگی میں کوئی اور فیصلہ کروں اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی اور فیصلہ کروں، عمر کو بھی دم۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ازل سے یہ فیصلہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ میں، جس کو میرے آقا نے فرمایا روضتم ما بینی ممبری بیتی و ممبری روضتم من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، حضور کا روضہ عطر بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے میں جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے ابو بکر و عمر آپ کے دونوں وزیروں کو بھی آپ کے قدموں کی طرف اسی جنت کے ٹکڑے میں جگہ دے اور قیامت تک کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا جس دن قبر کھلے گی قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دونوں وزیر بھی میرے ساتھ اٹھیں گے، اور فرمایا یہ میرے دنیا میں یہ میرے وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، اور آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں جبریل اور میکائیل، دو وزیر آسمان پر، دو وزیر زمین پر۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اسلام کے نبوت کی یعنی گواہ ہیں، جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا اور جنہوں نے قربانیاں دے کر دین کی گاڑی کو اپنی قربانیوں کو زوردار دھکا لگا کر ہم تک پہنچایا، اور آج انہی کی وجہ سے الحمدللہ دین دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور آل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا الحمدللہ اہل سنت کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں، ایک آنکھ میں صحابہ کی محبت ہے، دوسری آنکھ میں آل بیت کی محبت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کو تاریخ کے گھسے پٹے اور آگ کی تناظر میں نہیں دیکھنا، میرے صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، میرے فرمان کو دیکھو۔ صحابہ کو واقعی کی تاریخ میں اور کسی پٹی تاریخ میں مت تولو، تاریخ کے ترازو میں صحابہ کی عظمتوں کو سمجھنا ہو
قرآن کھول کر دیکھو جہاں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، کلم وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں، لہم مغفرت و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم ہے، ہاں اولئک هم المؤمنون حقا، ان وہ پکے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ قرآن نے صحابہ کے لیے تمغے تقسیم کیے اور قیامت تک کے لیے ابو بکر و عمر کی عظمت میرے رب نے سمجھا دی اپنے محبوب کے قدموں میں سلا کر۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کی مبارک زندگیوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کے طرز حکمرانی کی محبت نصیب فرمائے، ان کی معاشرت معیشت عبادات رہن سہن سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، ستارے روشنی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، راستے بتاتے ہیں، ستاروں کی روشنی میں وبالنجم ہم یہتدون، آدمی صحیح راہ پر چلتا ہے، بھٹکتا نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو ہاں اپنے لیے آئیڈیل سمجھو، مقتدا بناؤ، اپنے اولادوں کو بھی صحابہ سے تعارف کرو۔ آج دیکھو ہمیں معلوم، ہاں اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے، علامہ اقبال کب پیدا ہوئے، ان کی ٹھیک ہے یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی ہم نے بتایا ہاں ابو بکر کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کون تھے، ان کا انتقال کب ہوا، ان کا زمانہ خلافت کتنا ہے، عمر کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، زمانہ خلافت کتنا ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر حضرات صحابہ کرام۔ تو اپنے بچوں کو ایسی کتابیں پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو ایسی کتابیں پڑھاؤ، اسلام کے ان روشن کرداروں سے ان کو واقفیت ہونی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو بے شک عصری ضروریات ہوتی ہیں، ان کو عصری تعلیم دلاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، حلال روزی کمانے کے قابل بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا نہیں اسلام، لیکن سب سے پہلے خدا را مسلمان بناؤ، اپنی اولادوں کو بچوں اور بچیوں کو دین سکھاؤ، صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بناؤ۔ اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا الحمدللہ یہاں مدرسے میں وہ نوجوان پڑھے لکھے یا بڑی عمر کے جو شام کو پڑھنا چاہیں ان کے لیے شام کو دراسات دینیہ وفاق المدارس کا جو 2 سالہ کورس ہے، وفاق باقاعدہ امتحان لیتا ہے، سند دیتا ہے، صرف شام کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مغرب سے عشاء وقت دے دیں، ہاں تو یہ 2 سال کا کورس ہے، 1 سال کے بعد بھی امتحان ہوگا، پھر دوسرے سال کے بعد بھی سند بھی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو دین سیکھنا چاہیں لیکن دن کو مصروف ہوتے ہیں، شام کو بچے ہوئے وقت میں دین سیکھ سکتے ہیں بغیر کسی فیس کے، کوئی فیس نہیں ہے، پڑھانے کے لیے یہاں تیار ہیں اساتذہ۔ آپ کل سے انشاءاللہ مغرب کے بعد سے یہ کورس شروع ہوگا، جو اس میں حصہ لینا چاہیں نماز کے بعد بار نام بھی لکھوا دیں، ہمارے مولوی ظفر صاحب بیٹھے ہوں گے ہمارے مؤذن، ان کو نام لکھوا دیں، اور کل شام سے یہ انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی۔ اسی طریقے سے چھٹیاں ہیں، اور یہ تو بہت لمبی چھٹیاں ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہم وزیر تعلیم 1 تاریخ دیتے ہیں، دوسری تاریخ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم نے تو مدرسے کھول دیے ہیں الحمدللہ، بات بھی ہو گئے ہیں، پڑھائی بھی ہو رہی ہے، باقی ان کا سلسلہ ہے کب وہ کریں کب نہ کریں، لیکن اس وقت ہمارے بچے فارغ ہیں، بہت سے بچے تو یہاں داخل ہوئے ہیں، تقریباً اس کرونا کے دوران الحمدللہ مقامی آبادی قائد اعظم کالونی اور قرب و جوار کے 90 بچے حفظ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے حضرت قاری صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے بڑے مایا ناز استاد ہیں، حضرت قاری خان فاضل، میں نے کہا اب یہ آئے تو مجھے معلوم ہے ہاں یہ والدین نے کس نظریے سے بھیجیں، چلو ذرا مسیتی بھیج دو سر، سکول تو بند ہو، چلو ذرا کان ٹھڈے ہو سن، تھوڑا کچھ نہ کچھ کر، بڑا تنگ کر دیتا۔ اس نظریے کے تحت اس مبارک سوچ کے ساتھ لائے ہیں، میں نے کہا لیکن لائے جس طرح بھی ہیں اب واپس کوئی نہ جائے، واپس سکول کی طرف نہ جائے جب تک قرآن یاد نہ کر لے، قرآن یاد کر کے بے شک پھر جاتا رہے۔ اور الحمدللہ وہ بچے بہت اچھے چل رہے ہیں، تو 90 بچے ان دنوں کے اندر یعنی مہینے 1.5 کے اندر داخل ہوئے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں مقامی۔ ہمارے پاس یہ بڑا حال بنایا تھا لیکن وہ بھی تھا۔ اسی طرح ابھی چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، اب پتہ نہیں آگے کب سکول کھلیں یا نہ کھلیں، کیسے کیا ہو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بچیوں کے لیے ہاں جو بہت اہم چیز ہے، بچیوں کو عام طور پر دین سیکھنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، بہت کم مواقع ملتے ہیں، تو بچیوں کے لیے بھی انشاءاللہ سمر کورس، ایک تو جو بچیوں کی تعلیم کی ابھی تک چھٹی تھی اور اس کرونا کی وجہ سے لوگ کئی اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے اور اس کی وجہ سے پھر چھٹی دینی پڑی، اور ویسے بھی حالات ایسے تھے ہاں کہ چھٹی ضروری تھی،
تو اب 25 تاریخ کی جو 25 تاریخ آ رہی ہے، 25 تاریخ سے انشاءاللہ جو بچیاں پہلے سے پڑھ رہی ہیں یا اب پڑھنا چاہتی ہیں، 25 تاریخ سے ان کی تعلیم شروع ہوگی۔ ہمارے گھر میں رابطہ کر لیں، استانیاں وہاں اور ہماری خود اپنی بیٹیاں پڑھاتی ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو فارم بھی دے دیں گی۔ ایک تو بچیوں کو قرآن پڑھانے کا اور ضروری دین تعلیم اہتمام، دوسرا یہ کہ 40 روزہ تقریباً سمر کورس ہوتا ہے دن کے وقت۔ اب یہ ساری تعلیم دن کے وقت ہوا کرے گی جب تک سکول نہیں کھلتے۔ جو بچیاں پہلے شام کو پڑھتی تھیں وہ بھی دن کو 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان ان کی تعلیم ہوا کرے گی۔ اور جو بچیاں سمر کورس کرنا چاہیں، 40 روزہ سمر کورس، میٹرک پاس ہیں یا ایف اے یا اتنی پڑھی ہوئی ہیں، تو 3 گھنٹے ہوتے روزانہ، 1 گھنٹہ قرآن مجید کے بارے میں، 1 حدیث شریف، 1 فقہ کے بارے میں۔ بہت ضروری تفسیر اور قرآن مجید کی تعلیم، احادیث دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کے لیے کورس مرتب کیا ہوا ہے بچیوں کے لیے جو ضروری ہے۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، مرد انہیں نہیں بتا سکتے، نہیں پڑھا سکتے، اب ظاہر ہے اس ماحول کے اندر بچیاں پڑھ سکیں، تو یہ سمر کورس بھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی داخلہ فارم ہوتا ہے، رابطہ کروا لیں اپنے گھر والوں کے ذریعے، انشاءاللہ وہ بھی 25 تاریخ سے شروع ہوگا سمر کورس بھی۔ اور جو معمول کا بچیوں کا قرآن کا سبق ہے اور تعلیم ہے وہ بھی انشاءاللہ 25 تاریخ سے شروع ہوگا۔ آپ حضرات اس کا بھی پورے اہتمام کریں اور اپنی اولادوں کے بارے میں یہ فکر کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، سنت